بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مختلف ذرائع ہیں اور مختلف ذرائع سے طرح طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ کسی کے پاس ایک قسم کی بریکنگ نیوز ہے تو کوئی دوسری قسم کی ایک بڑی ایکسکلوسیو خبر جو ہے آپ کو بتا رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کے مابین جو مذاکرات ہیں اس کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تاحال نامکمل ہیں، 2 ادوار ہو چکے ہیں۔ تیسرا راؤنڈ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تیسرا دور جو ہے یہ شروع ہے اور یہ رات گئے تک جاری رہ سکتا ہے۔ کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ یہ جو ایک پہلا راؤنڈ مکمل ہوا ہے اس کے بعد اس بات پہ زور دیا جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے کہ اگلے دن کے لیے مذاکرات جو ہیں یہ جاری رکھے جائیں۔ اب اگر اتنے طویل مذاکرات ہوئے ہیں، کوئی 6 گھنٹے بتائے جا رہے ہیں کہ اب تک ایران اور امریکہ کے بیچ میں بات چیت ہوئی ہے، اور اگر 6 گھنٹوں میں یہ نامکمل رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ جیسے پہلے سے یہ بتایا جاتا رہا ہے کہ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں تھا کہ کچھ ہی گھنٹوں میں یا ایک دن میں یہ سارے مسائل حل کر لیے جائیں یا ان پر اتفاق کر لیا جائے یا معاہدے کی طرف بڑھا جائے۔ ظاہر ہے کہ وفود موجود ہیں، اسلام آباد میں موجود ہیں، پاکستان ثالثی کر رہا ہے، وزیراعظم شہباز شریف کوشش کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مصروف ہیں، وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی اپنی بھرپور تگ و دو جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ ایک کمرے کے اندر 2 دشمنوں کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے بٹھانا یہ پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی تھی اور اسی پہ بات ہو رہی ہے۔ جو دن بھر کی صورتحال رہی اس میں ظاہر ہے کہ سینکڑوں صحافی جو ہیں پوری دنیا سے پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ کہیں میں سن رہا تھا کہ 800 کے لگ بھگ صحافی ہیں جو اس وقت اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں موجود ہیں اور یہ ادھر ہی موجود ہیں۔ اور یہ بھی سننے میں مل رہا ہے کہ ان سب صحافیوں کے پاس مذاکرات کے حوالے سے کوئی ٹھوس کوئی مستند خبر نہیں ہے۔ کسی کی چڑیا ناکام ہوئی ہے تو کسی کا کبوتر ناکامی سے دوچار ہوا ہے، کیونکہ دن ہے فاختہ کا اور فاختہ امن کی علامت ہے۔ اب نہ چڑیا کا کوئی کام ہے اور نہ کبوتر کا کوئی کام ہے۔ کسی نے اگر باز اڑائے ہیں تو یہ باز ہوا میں ضرور اڑائے جا رہے ہیں۔ جو بریکنگ نیوز جس طریقے سے ہمارے یوٹیوب کے صحافی دے رہے ہوتے ہیں اس قسم کی خبریں ذرائع کا استعمال کر کے وہ خبریں نہیں ہیں۔ کنونشن سینٹر کے اندر جو صورتحال ہے وہ لمحہ بلمحہ مختلف صحافیوں اور مختلف میڈیا آؤٹلیٹس کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جناب وہاں پہ چائے کا انتظام بڑا شاندار ہے، کھانے کا انتظام بہت زبردست ہے، وہاں پہ وائی فائی کا انتظام بڑا شاندار ہے اور اسی طرح بڑی سکرینز لگائی گئی ہیں۔ وزارتی اطلاعات و نشریات نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہترین انتظام کیا ہے۔ یہ بہترین انتظام نہ ہوا ہوتا تو کم از کم پھر ہمیں یہ سارا دن اس قسم کی خبریں مل رہی ہوتی کہ کوئی چائے کے حوالے سے شکایت کر رہا ہوتا، کوئی کھانے کے حوالے سے شکایت کر رہا ہوتا، کوئی رہائش کے حوالے سے شکایت کر رہا ہوتا۔ کم از کم یہ شکایات نہیں ہیں اور یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے کہ آپ کو اندر کی خبر کا پتہ چلے اور فوری طور پر آپ بریک کر دیں۔ سنجیدہ بات یہ ہے کہ ایسے جب مذاکرات ہوتے ہیں، اس لیول کے جب مذاکرات ہوتے ہیں تو اس میں ایک طویل انتظار کرنا پڑتا ہے، میڈیا کو طویل انتظار کرنا پڑتا ہے، اور اس انتظار کے بغیر اگر کسی کو خبر چاہیے، اگر کسی کو اسلام آباد میں بیٹھ کر جو ہے بہت بڑی خبر بریک کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ انتظار کرنا پڑے گا۔ اب تک جو فوٹیجز سامنے آتی رہی ہیں، جو تصاویر سامنے آتی رہی ہیں، جو خبر سامنے آتی رہی ہے وہ وہی خبریں ہیں جو سرکاری ذرائع نے، سرکاری اداروں نے جاری کیے ہیں میڈیا کو۔ اس میں ضرور تبصرے اور تجزیے آپ کو سننے کو مل رہے ہیں، امکانات کیا ہیں، خدشات کیا ہیں، یہ ضرور سنا کریں، لیکن جس طریقے سے باہر کی خبریں ہیں وہ ضرور اس ساری چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یعنی اگر سعودی عرب میں پاکستانی فوجی دستہ یا پاکستانی جہاز وہاں پہ پہنچے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ ایک خبر ہے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کوئی بیان جاری کر دیتے ہیں اسی معاملے پہ، ایران کے معاملے پہ، آبنائے ہرمز کے حوالے سے، مذاکرات کی کامیابی یا ناکامی کے حوالے سے، یا اس کے بعد امریکہ کے ارادوں کے حوالے سے،
تب بھی یہ کوئی خبر ہے۔ اگر ایران کی طرف سے کوئی بیان جاری کیا جاتا ہے، امید ظاہر کی جاتی ہے اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جی ہمیں امریکہ کے اوپر اعتماد نہیں ہے، تو میڈیا کے لیے یہ بھی خبر ہے۔ اگر کوئی پاکستانی دوسرا کوئی سیاستدان اس حوالے سے بات کرے تو ظاہر ہے کہ پاکستانی میڈیا کے لیے وہ خبر ہے۔ اب اگر اسلام آباد کا موسم آپ کو بتایا جا رہا ہے تو بالکل ٹھیک بتایا جا رہا ہے، اسلام آباد کا موسم خوشگوار ہے۔ اگر پاکستان کی کوششوں کے حوالے سے آپ دیکھیں تو پاکستان کا جو نام بلند ہوا ہے، جو پاکستان کی سفارتی کوششیں ہیں، اس حوالے سے تبصرے اور تجزیے یہ ہمیں سننے کو مل رہے ہیں۔ انڈین میڈیا بڑا چیخ رہا ہے، اور اس ساری صورتحال کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو امیدیں بہت زیادہ مثبت ظاہر کی جا رہی ہیں، اور انہی مثبت امیدوں میں سے جو ہے کوئی نہ کوئی بڑی خبر نکلے گی، اور بڑی خبر ظاہر ہے کہ وہی ہوگی جب معاہدہ ہوگا، جب معاہدے کے مختلف اور مشکل نکات کے اوپر اتفاق ہوگا، جب یہ کہا جائے گا کہ جناب فلاں فلاں شرطیں جو ہیں یہ امریکہ نے مان لی ہیں، فلاں فلاں شرطیں ایران نے مان لی ہیں، فلاں جگہ پہ جو ہے وہ تھوڑی سی پسپائی اختیار کی ہے امریکہ نے، تھوڑا پیچھے ہٹا ہے ایران۔ تو یہ بہت سارے معاملات جو ہیں ایسے مذاکرات کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر مذاکرات ہوتے ہیں، اور یہ ایران کے اوپر جو پچھلے 46-47 سال سے جو پابندیاں تھیں یہ ان کا معاملہ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران پہ حملہ کیا اور اس کے بعد ابنائے ہرمز ایک بڑا ہتھیار بن گیا ایران کے لیے، اور اس کے بعد پھر پاکستان نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ان دشمنوں کو آپس میں ایک جگہ پہ بٹھایا جائے۔ لیکن یہ آپ دیکھیں کہ یہ کئی دہائیوں پر ایک وسیع لڑائی ہے، کئی دہائیوں پر محیط ایک لڑائی ہے، اور اس لڑائی کا اختتام چند گھنٹوں میں نہیں ہو سکتا۔ اس لڑائی کا خاتمہ چند دنوں کے مذاکرات کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ یہ امکان ہے کہ کیونکہ وفود آئے ہیں، یہ وفود ظاہر ہے کہ جو بھی بات چیت ہوگی، جو بھی مذاکرات میں پوائنٹس ڈسکس کیے جائیں گے، یہ اپنی اپنی قیادت کے ساتھ رابطے بھی کریں گے، اور یہ بتائیں گے بھی کہ جی اگلا فریق جو ہے یہ چاہتا ہے یا یہ منوانا چاہتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب دونوں ممالک کی طرف سے منظوری آئے گی تب ہی کوئی بڑی خبر جو ہے آپ تک پہنچائی جا سکے گی۔ اگر اس حوالے سے کوئی بھی مذاق اڑا رہا ہے، صحافیوں کا مذاق اڑا رہا ہے، اور یا ان انتظامات کے حوالے سے آپ کو ادھر ادھر کی خبروں میں لگا کر تصدیق کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کا وقت ضائع کر رہا ہے۔ اس وقت میں بھی اگر آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں تو خبر تو میرے پاس بھی کوئی نہیں ہے، خبر تو بریکنگ نیوز تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ ہاں میں آپ کو بار بار کم از کم یہ بتا رہا ہوں کہ ہم غافل نہیں ہیں۔ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے پچھلے ولاگ میں نے آپ کے سامنے کچھ تفصیلات رکھی تھیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال چل رہی ہے۔ بنوں میں سیکیورٹی کیمپ کے اوپر حملہ کیا گیا گزشتہ روز، اور میں آپ کو ان ساری خبروں میں، یعنی ان ساری باتوں میں جن میں کوئی خبر نہیں تھی، اس میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ آج 12 اپریل ہے، اتوار کا دن ہے، اور آدھی رات کو میں یہ ویڈیو یہاں پہ بنا کے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ جو بنوں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ ایک حملہ ہوا ہے، لیکن یہ خبر آپ کو کہیں اس لیے نہیں ملے گی کیونکہ اسلام آباد ٹاکس ہیں، اور ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے میڈیا کا فوکس اسلام آباد کے اوپر ہے، اور بنوں ایک بہت چھوٹا سا شہر ہے خیبر پختونخوا کا۔ یہاں پہ محمد شکیل کالج کے قریب ریموٹ کنٹرول ایک IED بلاسٹ ہوا ہے، دھماکہ ہوا ہے۔ اس میں ایک سیکیورٹی اہلکار شہید ہوا ہے، ایک عام شہری سمیت 5 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ تھانہ کینٹ بنوں کی حدود کا گاؤں ملکان ہے، نزد گورنمنٹ ڈگری کالج محمد شکیل کے قریب۔ یہ سیکیورٹی فورسز کا پوائنٹ نمبر 7 یہاں پہ کیمپ تھا۔ اس کے نزدیک سڑک کنارے یہ ریموٹ کنٹرول دیسی ساختہ بم جو ہے یہ نصب کیا گیا تھا، اور اس کے دھماکے کے نتیجے میں جو ہے سندھ یونٹ 14 سندھ یونٹ کا ایک اہلکار نعمان موقع پر شہید ہو گیا، دیگر اہلکار زخمی ہو گئے جن کو CMH جو ہے یہ پہنچا دیا گیا ہے۔ ایک راہگیر اکرام ولد اسلم خان ساکن کوٹ کا نیاز آباد محمد شکیل یہ اس واقعے میں زخمی ہوا ہے۔ یہ صورتحال، اور پھر وانا جنوبی وزیرستان سے ایک خبر ہے، پالے چوک میں راکٹ حملہ ہوا ہے۔ اس حملے میں جب اس کی شدت دھماکے کی سنی گئی دور دور تک، خوف و ہراس پھیل گیا۔ ان
دھماکے کی اتنی شدت تھی کہ قریبی گھروں میں کئی بچے جو ہے خوف کے باعث بے ہوش ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ اب یہ خبریں ہیں۔ بنو تانا بکا خیل کی حدود میں نامعلوم افراد نے ایک رابطہ پل کو اڑایا ہے۔ گزشتہ روز یہ پتک خیل مروت کنال روڈ پر نامعلوم افراد نے ایک رابطہ پل کو بارودی مواد نصب کر کے اڑایا، اور اس موقع پہ بھی ایک زوردار دھماکہ سنا گیا۔ پولیس ایسے واقعے کے فوراً بعد پہنچ جاتی ہے، اور لیکن حملہ آور یا بم نصب کرنے والے جو لوگ ہیں، جو حملہ آور ہیں، وہ موقع سے فرار ہو جاتے ہیں۔ سیکیورٹی صورتحال پر ہماری نظر رہے گی، اور ساتھ ساتھ جو عالمی سیکیورٹی کا ایک مسئلہ ہے، جو خطے کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ، یہ معاملہ ظاہر ہے کہ اسلام آباد ٹاکس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس میں بہت ساری خبریں نکل سکتی ہیں، بہت ساری خبریں، ایسا ہے نہیں کہ خبریں ہیں نہیں، خبریں موجود ہیں، لیکن خبر اندر کی نکل نہیں رہی، اور اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے داد بھی دینا پڑے گی۔ جس طریقے سے اندر کی خبروں کو باہر آنے سے روکا گیا ہے، اس میں بھی ظاہر ہے کہ ایک مصلحت ہے، ایک مقصد ہے، اور مقصد یہی ہے کہ ان مذاکرات کو پاکستان پوری نیک نیتی کے ساتھ کامیاب بنانا چاہتا ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ کم از کم اگر کوئی بونگی کسی میڈیا آؤٹلیٹ نے، کسی چینل نے، کسی اخبار نے مارنی ہے، تو یہ بونگی جو ہے کم از کم پاکستانی میڈیا نہ مارے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا کا میڈیا یہاں پہ موجود ہے، اور اسی لیے آپ کو یہ سننے کو ملا ہے کہ جی فلاں خبر اگر ہے تو یہ الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے، BBC کے مطابق، CNN کے مطابق، رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق، تو یہ باقاعدہ حوالہ دے کر پاکستانی میڈیا بھی انتہائی احتیاط کے ساتھ رپورٹنگ کر رہا ہے، اور کم از کم مجھ جیسا صحافی جو ہے وہ اس معاملے کو سمجھتا ہے۔ تو میرا تمنیل آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ کوئی خبر نہیں ہے، خبریں بہت ہیں، لیکن ساتھ میں احتیاط بھی بہت زیادہ ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔